سیونگ این ایکسل فائل. اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ سیو اور سیو ایز کی کمانڈز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ایکسل 97 to 2003 کی کمپیٹیبل فائل کس طرح سیو کرتے ہیں. ایکسل ورک بک کو پی ڈی ایف میں کیسے سیو کرتے ہیں. سیونگ ورک بکس. جب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں ایک نئی ورک بک بناتے ہیں تو آپ کو اسے سیو اور بعد میں اسے ایکسس بھی کرنا آنا چاہیے. ایکسل میں آپ اپنے ورک بک ڈاکیومنٹ کو کئی مختلف فارمیٹس میں سیو کر سکتے ہیں. ٹو یوز دا سیو ایز کمانڈ. سیو ایز کمانڈ سے آپ فائل کا نام اور اس کی لوکیشن کا انتخاب کرتے ہیں. آپ اس کمانڈ کو تب استعمال کرتے ہیں جب آپ فائل کو پہلی بار سیو کر رہے ہوں یا آپ اپنی فائل کو ایکسل کی کسی دوسری ورژن میں سیو کرنا چاہتے ہوں جبکہ آپ کی اوریجنل فائل بھی اپنی جگہ سیو رہے. فائل ٹیب پر کلک کریں. سیو ایز کو منتخب کریں. آپ کے سامنے سیو ایز ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. جہاں آپ نے فائل کو سیو کرنا ہو اس لوکیشن کا انتخاب کریں. ورک بک کا نام دیں اور سیو پر کلک کریں. اگر آپ ونڈوز 7 استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی فائلز بائی ڈیفالٹ آپ کی ڈاکیومنٹ لائبریری میں سیو ہوتی ہیں. جبکہ ونڈوز کی دوسری کئی ورژنز میں فائلز بائی ڈیفالٹ آپ کے مائی ڈاکیومنٹس کے فولڈر میں سیو ہوتی ہیں. ٹو یوز دی سیو کمانڈ. کوئک ایکسیس ٹول بار سے سیو پر کلک کریں. آپ کی ورک بک اسی کرنٹ لوکیشن پر سیو ہو جائے گی اسی نام سے. اگر آپ فائل کو پہلی بار یعنی نئی فائل سیو کر رہے ہوں تو سیو ایز ڈائلاگ باکس خود بخود آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. ٹو یوز آٹو ریکور. مائکروسافٹ ایکسل آپ کی فائلز کو آٹومیٹکلی ایک ٹیمپرری فولڈر میں سیو کرتا ہے. اگر ایکسل پر کام کرنے کے دوران آپ اپنی فائل کو سیو کرنا بھول جائیں یا خدا نخواستہ ایکسل سافٹ ویئر کریش ہو جائے تو آپ ایکسل کی بنائی گئی آٹو سیو فائل کے ذریعے اپنی فائل کو ریکور کر سکتے ہیں. ایسی ورک بک کھولیں جسے سیو کیے بغیر کلوز کیا گیا ہو. بیک سٹیج ویو میں انفو پر کلک کریں. اگر ایکسل نے آپ کی فائل آٹو سیو کی ہوگی تو اس کی مختلف ورژن آپ کو ورژنز کی آپشن کے اندر نظر آ رہی ہوں گی. ان میں سے کسی ایک کو کھولیں. آپ کی ورک بک کے ریبن کے نیچے پیلے رنگ کا ایک کوشن نوٹ نظر آنے لگے گا جس پر ریسٹور کا بٹن ہوگا. اپنی ایکسل فائل کو ریکور کرنے کے لیے اس ریسٹور بٹن کو کلک کر کے اوکے کریں. بائی ڈیفالٹ ایکسل ہر فائل کو 10 منٹ بعد آٹو سیو کرتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ورک بک کو 10 منٹ سے پہلے بند کر دیں تو یہ آٹو سیو نہیں ہوگی اور آپ اس فائل کو ریکور نہیں کر سکتے. ٹو سیو ایز این ایکسل 97 to 2003 ورک بک. بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہوں، مثلا ایکسل 2003 یا ایکسل 2000 وغیرہ. اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں اوپن ہو سکتی ہے. کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو انیبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسی ورک بک کھولیں جو ایکسل 2003 میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبز اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو ایکسل 2003 میں ہیں. اگر آپ ایسے انوائرنمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ پرانے ورژن میں کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو ایکسل کے پرانے ورژن میں سیو کریں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور ورک شیٹ تمام لوگ آسانی سے ایکسیس کر سکیں. ٹو کنورٹ اے ورک بک. اگر آپ ایکسل 2010 کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے
فائل فارمیٹ .xlsx میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس پروسیس سے آپ کی ورک بک کے لے آؤٹ میں چند تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسس کریں۔ سیو ایز کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے سیو ایز کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے۔ فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں۔ سیو ایز ٹائپ میں سے ایکسل 97 to 2003 ورک بک کو کلک کریں۔ آپ کی ورک بک پرانی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی۔ ٹو سیو ایز اے PDF، اپنی ورک بک کو ایڈوبی ایکروبیٹ ڈاکیومنٹ کی فائل میں سیو کرنا PDF فائل سیو کرنا کہلاتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت بہت فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے یوزر سے اپنی ایکسل فائل شیئر کریں جس کے پاس ایکسل نہ ہو اور آپ انہیں صرف پڑھنے کے لیے ورک شیٹ دینا چاہتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ وہ اس ورک بک میں کچھ ایڈٹ نہ کر سکیں۔ فائل ٹیب پر جائیں، سیو ایز کو سلیکٹ کریں۔ سیو ایز ڈراپ ڈاؤن مینیو سے PDF کی آپشن سلیکٹ کریں۔ اپنے کمپیوٹر میں لوکیشن کا انتخاب کریں جہاں آپ نے PDF فائل سیو کرنی ہو۔ اب PDF فائل کا نام دیں اور سیو بٹن پر کلک کریں۔ بائی ڈیفالٹ ایکسل صرف اسی ورک شیٹ کو PDF میں کنورٹ کرتا ہے جس پر آپ کام کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے اپنی ورک بک کی تمام ورک شیٹس کو PDF میں سیو کرنا ہو تو فائل سیو کرتے ہوئے آپشنز کے بٹن کو کلک کریں۔ آپشن ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس سے انٹائر ورک بک کی آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کریں۔ کریٹنگ سمپل فارمولاز۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ایکسل کے سادہ فارمولے کس طرح بنائے جاتے ہیں، ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کے میتھمیٹیکل فنکشنز کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، سیل ریفرنس کے ساتھ مختلف سیلز میں دی گئی ویلیوز کو کس طرح فارمولا لگا کر آسانی سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ کریٹنگ سمپل فارمولاز۔ فارمولا ایک ایسی حسابی مساوات یا میتھمیٹیکل ایکویشن ہوتی ہے جس کو اپلائی کر کے ہم مختلف کیلکولیشنز پرفارم کرتے ہیں۔ جیسے ایک کیلکولیٹر مختلف حسابی عمل کرتا ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم اس میں سیل ریفرنس کے ذریعے کسی بھی سیل کا حوالہ دے کر کیلکولیشنز کر سکتے ہیں۔ ایکسل ہماری کیلکولیشنز کے لیے اسٹینڈرڈ آپریشنز کو استعمال کرتا ہے، جیسے پلس سائن ایڈیشن یا جمع کرنے کے لیے، مائنس سائن سبٹریکشن یا تفریق کے لیے، اسٹیرک ملٹیپلیکیشن یا ضرب کے لیے، فارورڈ سلیش ڈویژن یا تقسیم کے لیے۔ کیرٹ ایکسپوننٹ کے لیے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ایکسل میں تمام فارمولے برابر کے سائن کے ساتھ اپلائی ہوتے ہیں۔ ٹو کریٹ اے سمپل فارمولا ان ایکسل، اس سیل کو سلیکٹ کریں جس میں آپ نے رزلٹ شو کرنا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں ہم B4 کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ایکول سائن ٹائپ کریں۔ اب وہ فارمولا ٹائپ کریں جسے آپ کیلکولیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 75/250 لکھتے ہیں۔ انٹر پریس کریں۔ یہ دیکھیں فارمولا کیلکولیٹ ہو گیا اور رزلٹ بھی ظاہر ہو گیا اسی سیل میں جسے ہم نے منتخب کیا تھا۔ اگر آپ کی کیلکولیشن کا رزلٹ بڑی فگر یا رقم میں آئے تو یہ رزلٹ والے سیل میں پاؤنڈ سائن کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں کالم وڈتھ کو تھوڑا سا بڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کریٹنگ فارمولاز ود سیل ریفرنسز، اس سیل کو سلیکٹ کریں جس میں آپ نے رزلٹ شو کرنا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں ہم B3 کو سلیکٹ کرتے ہیں۔
इक्वल साइन टाइप करें। अब उस सेल का एड्रेस लिखें जिसकी वैल्यू इक्वेशन में पहले आती है। इस मिसाल के हिसाब से B1 का रेफरेंस दें। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो। मिसाल के तौर पर प्लस का साइन जमा के लिए। अब इस सेल का एड्रेस दें जो इक्वेशन में दूसरे नंबर पर आती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ सेल B2 का एड्रेस देते हैं। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और B3 में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। अब अगर आप सेल B1 या सेल B2 की वैल्यूज को बदलें तो टोटल खुद ब खुद तब्दील होगा और इक्वेशन ऑटोमेटिकली रीकैलकुलेट होगी। एक्सेल आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या गलत। ये आपको खुद देखना होगा कि आपका फॉर्मूला दुरुस्त है या नहीं। To create a formula using the point and click method, उस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने रिजल्ट शो करना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ हम B4 को सिलेक्ट करते हैं। इक्वल साइन टाइप करें। अब फॉर्मूले में आने वाले पहले सेल को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर A3। अब ऑपरेटर लिखें जो आपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करना हो। मिसाल के तौर पर स्टेरिक का साइन ज़र्ब के लिए। अब इस फॉर्मूले में नेक्स्ट सेल को क्लिक करें, मसलन B3। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया है और उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। To edit a formula, जिस सेल को एडिट करना हो उसे सिलेक्ट करें। अब अपने माउस कर्सर को फॉर्मूला बार में क्लिक करें और अपनी मर्जी से फॉर्मूला एडिट करें। आप सेल को डबल क्लिक करके भी डायरेक्टली फॉर्मूला देख और एडिट कर सकते हैं। जब आप ये कर चुकें तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। ये देखें नए रिजल्ट सेल में नई वैल्यू नजर आ रही है। अगर आप इस कैलकुलेशन को मनसूख करना चाहते हैं तो कैंसिल कमांड क्रॉस को फॉर्मूला बार में सिलेक्ट करें। वर्कशीट बेसिक्स। एक्सेल की हर वर्कबुक में कम से कम एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डेटा पर काम कर रही हों तो अपने इस डेटा को एक से ज्यादा वर्कशीट्स में रखने से आपका काम मजीद ऑर्गेनाइज्ड या मुनज़्ज़म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे कि वर्कशीट टैब्स को नाम और कलर कैसे असाइन करते हैं, वर्कशीट्स को कॉपी, डिलीट, ऐड और मूव कैसे करते हैं, वर्कशीट्स को ग्रुप और अनग्रुप कैसे करते हैं, कॉलम और रोज को फ्रीज या मुंजमद कैसे करते हैं ताकि जब आप एक्सेल वर्कशीट्स को स्क्रॉल करें तो ये अपनी जगह से ना हिलें और आपको जूं की तूं नजर आती रहें। इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट्स। जब आप एक्सेल वर्कबुक को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने 3 वर्कशीट्स नजर आती हैं और इनके नाम पहले से मुकर्रर करदा शीट 1, शीट 2, शीट 3 होते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इन वर्कशीट्स को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनको निशानी के तौर पर मुख्तलिफ कलर्स भी दे सकते हैं। और आप वर्कशीट्स को डिलीट, कॉपी, मूव, इंसर्ट भी कर सकते हैं। टू रीनेम वर्कशीट्स, वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें जिसको आपने रीनेम करना हो। आपके सामने वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगी। यहाँ से रीनेम को सिलेक्ट करें। वर्कशीट का नाम खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा और अब इसमें अपनी मर्जी का नाम टाइप करें। वर्कशीट टैब के बाहर कहीं भी क्लिक करें। आपकी वर्कशीट रीनेम हो गई है। टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट, वर्कशीट टैब में इंसर्ट वर्कशीट के आइकॉन पर क्लिक करें। एक नई वर्कशीट बन जाएगी।
ٹو ڈیلیٹ ورک شیٹس. آپ اپنی ورک بک میں جو بھی ورک شیٹ چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ورک شیٹ کو سلیکٹ کریں جسے آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو. اب اس پر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کی آپشن کو کلک کریں. اگر ایک سے زائد ورک شیٹس کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو ان کو کی بورڈ سے شفٹ دبا کر ماؤس سے سلیکٹ کریں اور کسی ایک ورک شیٹ پر رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کریں. ٹو کاپی اے ورک شیٹ. جس ورک شیٹ کو کاپی کرنا ہو اس پر رائٹ کلک کر کے مینیو سے موو اور کاپی کمانڈ کو کلک کریں. موو اور کاپی ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا. اس میں یہاں اس کریٹ اے کاپی کے چیک باکس کو کلک کریں. اوکے کا بٹن پریس کریں. آپ کی ورک شیٹ کاپی ہو گئی ہے اور اس کا نام اسی اوریجنل ورک شیٹ والا ہوگا اور اس کے ساتھ ورژن نمبر کا اضافہ ہو جائے گا. ٹو موو اے ورک شیٹ. جس ورک شیٹ کو موو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں اور ماؤس کو ڈریگ کریں. آپ دیکھیں گے کہ ماؤس پوائنٹر کی شکل ایک چھوٹی سی ورک شیٹ کی مانند ہو جائے گی. اب ماؤس پوائنٹر کو یہاں تک ڈریگ کریں جب تک یہ چھوٹا سا تیر کا نشان ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ماؤس کو چھوڑیں. یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ یہاں نئی جگہ موو ہو گئی ہے. ٹو کلر کوڈ ورک شیٹ ٹیبس. آپ ورک شیٹس کو کلر کوڈز یعنی مختلف رنگوں سے ورک بک میں ظاہر کروا سکتے ہیں. اس ورک شیٹ پر رائٹ کلک کریں جسے آپ نے کلر دینا ہو. اس مینیو سے ٹیب کلر کی آپشن کو کلک کریں. اب یہ کلر مینیو کھل گیا ہے. اس کلر مینیو میں سے اپنی مرضی کا رنگ منتخب کریں جو آپ اس ٹیب کو دینا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں اس ورک شیٹ کا ٹیب کلر تبدیل ہو گیا ہے. گروپنگ اینڈ ان گروپنگ ورک شیٹس. ایکسل میں آپ ایک وقت میں ایک ورک شیٹ میں یا ایک سے زیادہ ورک شیٹس میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ ورک شیٹس کو گروپس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس گروپنگ کے ذریعے جب ایک ورک شیٹ میں کام کریں یا کوئی تبدیلی کریں تو یہ تبدیلی باقی ورک شیٹس میں بھی خود بخود ہو جاتی ہے. کسی ایک ورک شیٹ کو سلیکٹ کریں جسے آپ نے گروپ میں رکھنا ہو. اب اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی کو پریس کریں اور ہولڈ کر کے رکھیں. اب دوسری ورک شیٹ کو سلیکٹ کریں جسے آپ نے گروپ میں ایڈ کرنا ہو. اسی طرح جو ورک شیٹس آپ نے اس گروپ میں رکھنی ہو ان کو سلیکٹ کرتے جائیں. اب کنٹرول کی کو چھوڑیں. جو ورک شیٹس آپ نے سلیکٹ کی تھیں ان کا ایک گروپ بن گیا ہے اور اس میں شامل ورک شیٹس ٹیبس کا رنگ سفید ہے. ٹو ان گروپ آل ورک شیٹس. ورک شیٹ گروپ میں سے کسی ایک ورک شیٹ پر رائٹ کلک کریں. ورک شیٹ مینیو کھل جائے گا. اس مینیو سے ان گروپ کو کلک کریں. آپ کی ورک شیٹ ان گروپ ہو گئی ہے. فریزنگ ورک شیٹ پینز. ایکسل میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ آپ خاص روز یا کالمز کو منجمد یا فریز کر سکتے ہیں. یہ عمل فریزنگ پینز کہلاتا ہے. اس آپشن سے جب آپ ورک شیٹ کو اسکرال کرتے ہیں تو وہ روز یا کالمز آپ کو اسی طرح نظر آتے رہیں گے. ٹو فریز روز. جس رو کو آپ نے فریز کرنا ہو اس سے نچلی رو کو سلیکٹ کریں. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ ورک شیٹ کی پہلی اور دوسری رو ہمیشہ ورک شیٹ کے اوپر نظر آتی رہے تو آپ ورک شیٹ کی رو 3 کو سلیکٹ کریں اور ویو ٹیب پر کلک کریں. ونڈوز گروپ سے فریز پینز کی کمانڈ پر کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا. فریز پینز کی آپشن کو سلیکٹ کریں. فریز روز کے نیچے ایک کالے رنگ کی لائن آپ کو نظر آنے لگے گی. اب آپ اپنی ورک شیٹ کو اسکرال ڈاؤن کر کے دیکھیں. پہلی 2 روز اسی طرح آپ کو ٹاپ پر دکھائی دیتی رہیں گی. ٹو فریز کالمز. جیسے آپ روز کو فریز کر سکتے ہیں اسی طرح کالم کو بھی فریز کر سکتے ہیں.
جن کالمز کو فریز کرنا ہو ان سے اگلے ایک کالم کو سلیکٹ کریں۔ یعنی اگر آپ نے کالم اے اور کالم بی کو فریز کرنا ہو تو کالم سی کو سلیکٹ کریں اور ویو ٹیب پر کلک کریں۔ ونڈوز کمانڈ گروپ سے فریز پینس کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ کالے رنگ کی ایک لائن فریز ہوئے کالمز کے آگے نظر آنے لگے گی۔ اب آپ ورک شیٹ کو بائیں سے دائیں اسکرول کر کے دیکھیں۔ کالم اے اور کالم بی آپ کو ورک شیٹ کے بائیں جانب نظر آئیں گے۔ ٹو انفریز پینز، ویو ٹیب پر کلک کریں۔ فریز پینس کمانڈ پر کلک کریں۔ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا۔ اس مینیو سے انفریز پینز کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ کالے رنگ کی لائن ختم ہو جائے گی اور پینس انفریز ہو جائیں گے۔ پرنٹنگ، ایکسل ورک بک سے ڈاکیومنٹ کو پرنٹ کرنے کے آپ کے پاس کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی ورک بک کے کسی خاص حصے کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پیج پر کتنا ڈیٹا یا کانٹینٹ پرنٹ ہو۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ورک بک، ورک شیٹ اور کچھ خاص سیلز کو کیسے پرنٹ کرتے ہیں۔ آپ پرنٹ کرنے سے پہلے پیج اورینٹیشن، پیج ٹائٹل، مارجن اور پیج بریکس کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایکسل کی پہلی ورژن میں پرنٹ پریویو کی آپشن ہوتی تھی، جس کے ذریعے آپ اپنی ورک بک کا پرنٹ کرنے سے پہلے پریویو دیکھ کر ورک بک کو ماڈیفائی کر لیتے تھے۔ لیکن آپ نوٹس کریں گے کہ ایکسل 2010 میں یہ پرنٹ پریویو کی آپشن نکال دی گئی ہے۔ لیکن اصل میں اس آپشن کو نکالا نہیں گیا ہے، بلکہ اسے پرنٹ پین بنانے کے لیے پرنٹ ونڈو میں یکجا کر دیا گیا ہے، جسے بیک سٹیج ویو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹو ویو دا پرنٹ پین، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے بیک سٹیج ویو کھل جائے گا۔ پرنٹ کو سلیکٹ کریں۔ یہ دیکھیں پرنٹ پین اوپن ہو گیا ہے، جس میں بائیں طرف پرنٹ سیٹنگز اور دائیں طرف پرنٹ پریویو نظر آ رہا ہے۔ اب ہم آپ کو اس پرنٹ پین کی مختلف آپشنز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پرنٹ بٹن، جب آپ کا ڈاکیومنٹ بالکل تیار ہو جائے تب اس پرنٹ بٹن کو کلک کر کے پرنٹ کریں۔ پرنٹر، اس آپشن سے آپ پرنٹر کا انتخاب کرتے ہیں جس سے آپ نے پرنٹ لینا ہوتا ہے۔ یہ آپشن تب کارآمد ہے جب آپ کا کمپیوٹر ایک سے زیادہ پرنٹرز کے ساتھ اٹیچڈ ہو۔ پرنٹ رینج، اس کے ذریعے آپ یہ منتخب کرتے ہیں کہ آپ نے ایکٹیو ورک شیٹ جس پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کو پرنٹ کرنا ہے، پوری ورک بک کو پرنٹ کرنا ہے یا کچھ سیلز کی سلیکشن کا پرنٹ لینا ہے۔ کولیٹڈ، انکولیٹڈ، اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹ کی ایک سے زیادہ کاپیز لینا چاہ رہے ہوں تو آپ اس آپشن سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کی کولیٹڈ کاپیاں پرنٹ کرنی ہیں یا انکولیٹڈ۔ اورینٹیشن، اس آپشن سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ کا لینڈسکیپ یا پورٹریٹ سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں۔ پیپر سائز، اپنے پرنٹر کے لحاظ سے کاغذ کا سائز منتخب کر سکتے ہیں، مثلا A4، لیٹر، لیگل، A3 وغیرہ۔ مارجنز، یہاں سے آپ پیج مارجن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن آپ پرنٹر سے نکلنے والے پرنٹ کو سائڈوں سے کٹنے سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکیلنگ، اس آپشن سے آپ یہ پیمانہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ پرنٹ کے وقت کاغذ پر ورک شیٹ کس سائز میں پرنٹ ہوگی، آیا یہ اپنے اصل پیمانہ یا ایکچوئل اسکیل میں پرنٹ ہوگی، پوری ورک شیٹ ایک ہی کاغذ پر پرنٹ ہوگی، تمام کالم ایک کاغذ پر پرنٹ ہوں گے، یا پھر تمام روز فٹ ہو کر ایک ہی کاغذ پر پرنٹ ہوں گی۔ پرنٹ پریویو، اس آپشن کے ذریعے آپ پرنٹ کرنے سے پہلے اپنی ورک شیٹ کا پریویو یا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کاغذ پر ورک شیٹ کس طرح نظر آئے گی۔ یہاں اس ایرو سے آپ اپنی ورک شیٹ کے مختلف پیجز کا پریویو
دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو چینج پیج اورینٹیشن۔ دنیا بھر میں کاغذ کے دو ہی اسٹائل مروجہ ہیں، ایک لینڈسکیپ اور دوسرا پورٹریٹ اسٹائل۔ لینڈسکیپ سٹائل میں کاغذ عمودی یا ہاریزونٹلی ہوتا ہے، جبکہ پورٹریٹ سٹائل میں کاغذ افقی یا ورٹیکلی سیٹ ہوتا ہے۔ زیادہ روز کو ایک پیج میں فٹ کر کے پرنٹ لینا پورٹریٹ اسٹائل میں بہتر ہوتا ہے، جبکہ زیادہ کالمز کو ایک ہی پیج میں فٹ کر کے پرنٹ لینا لینڈسکیپ سٹائل میں بہتر ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیج کو کس طرح پورٹریٹ اور لینڈسکیپ میں سیٹ کرتے ہیں۔ فائل ٹیب کو کلک کریں۔ پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں، آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا۔ اب اورینٹیشن کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے پورٹریٹ یا لینڈسکیپ اورینٹیشن کو سلیکٹ کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے پیج کی اورینٹیشن تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹو فٹ اے ورک شیٹ آن ون پیج، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں، آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا۔ یہاں اسکیلنگ کی ڈراپ ڈاؤن مینیو سے فٹ شیٹ آن ون پیج کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ کا سائز کم ہو کر ایک پیج میں فٹ ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ورک شیٹ کا سائز بہت زیادہ چھوٹا دکھائی دے گا تو اسے پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ ٹو ماڈیفائی مارجنز وائل ان پرنٹ پریویو۔ مارجن سے مراد پرنٹڈ ورک شیٹ کے بارڈر کا کانٹینٹ یا ٹیکسٹ سے فاصلہ۔ آپ کی ورک شیٹ کے مارجن کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اور دوسرے پڑھنے والے اسے آسانی سے پڑھ سکیں۔ پرنٹ پریویو کے ذریعے آپ پیج مارجنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں۔ پرنٹ کی آپشن کو کلک کریں، آپ کے سامنے پرنٹ پین کھل جائے گا۔ شو مارجنز کے بٹن پر کلک کریں، آپ کی ورک شیٹ کے مارجنز ظاہر ہو جائیں گے۔ کسی ایک مارجن مارکر پر ماؤس کو ہاور کریں یہاں تک کہ پوائنٹر ایک ڈبل ایرو کی شکل میں آ جائے۔ کلک کریں اور مطلوبہ جگہ تک ڈریگ کرتے ہوئے ماؤس کے ڈبل ایرو کو لے جائیں۔ ماؤس کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں آپ کی ورک شیٹ کے پیج مارجنز تبدیل یا ماڈیفائی ہو گئے ہیں۔ ٹو یوز پرنٹ ٹائٹلز، آپ ذرا یہ تصور کریں کہ کسی ورک شیٹ کو پڑھنا کتنا مشکل ہوگا کہ اگر اس کے رو یا کالم کی ہیڈنگز صرف پہلے پیج پر ہی آئیں۔ پرنٹ ٹائٹل کی کمانڈ سے آپ خاص رو یا کالم کو ہر پیج پر دکھا سکتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ ٹیب پر کلک کریں۔ پرنٹ ٹائٹلز کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ پیج سیٹ اپ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ والے ٹیکسٹ باکس کے آخر میں جو آئیکن ہے اسے کلک کریں۔ آپ کے ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح سلیکشن ایرو جیسی ہو جائے گی۔ اب جن روز کو آپ ہر پرنٹڈ پیج پر دکھانا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے جائیں۔ روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ کا ڈائلاگ باکس آپ کی رو سلیکشن کو ریکارڈ کرے گا۔ اب روز ٹو ریپیٹ ایٹ ٹاپ والے ٹیکسٹ فیلڈ کے آخر میں آئیکن پر کلک کریں۔ کالم کے لیے اس عمل کو کالم ٹو ریپیٹ ایٹ لیفٹ کے ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ دہرائیں۔ اوکے بٹن کو کلک کریں۔ اب پرنٹ پریویو سے جا کر دیکھیں کہ پرنٹ ہونے کے بعد آپ کی ورک شیٹ کس طرح دکھائی دے گی۔ ٹو انسرٹ اے بریک، پیج لے آؤٹ ٹیب پر کلک کریں۔ جس کالم یا رو پر بریک کرنا ہو اس کالم کے رائٹ اور رو کے نیچے پیج بریک کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر کالم سی کو سلیکٹ کریں۔ بریکس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے انسرٹ پیج بریک کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ بریک انسرٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ پرنٹ پریویو سے یہ کنفرم کر لیں کہ یہ پیج بریک صحیح جگہ لگا ہے یا نہیں۔